اپنے علم کی نسبت نصیب فرمائے، اپنے دین کی نسبت نصیب فرمائے۔ دنیا میں اصل غلاظت اور گندگی ہے، صفائی کرنی پڑتی۔ روزانہ کتنے بڑے نظام کے ساتھ جامعہ شرف اپنی مسجد کو صاف کیا جاتا ہے، صحن کو صاف کیا جاتا ہے، کتب خانے میں وہ کپڑے والے جھاڑو سے صفائی ہوتی ہے، گھروں میں صفائی ہوتی ہے، ہم روزانہ نہاتے ہیں۔ اگر ہم یہ سارے کام چھوڑ دیں تو ایک جنگل نظر آئے گا، غلاظتوں کا ڈھیر نظر آئے گا۔ دنیا کی اصل طہارت میں غلاظت، دنیا کی اصل روشنی نہیں اندھیرا ہے۔ یہاں روشنی کو اللہ لایا ہے، اصل کائنات اندھیرا ہے۔ ایک آیت سے میں یہ مطلب نکالا کرتا ہوں، وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم دن کی کھال کو اتارتے ہیں اور سب اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ سلخا جانور کی کھال اتارنے کو کہتے ہیں، فَسَلَخَ إِحَابَهُ۔ یہاں بات اندھیرے اجالے کی ہے تو اللہ کائنات کو تشبیہ دے رہا ہے ایک جانور کے ساتھ، اور دن کو تشبیہ دے رہا ہے اس کی کھال کے ساتھ۔ کھال اندر کو چھپا کے رکھتی، تو اللہ فرماتا جب میں کھال کھینچ لیتا ہوں تو اندر میں کیا ہے؟ مظلم، اندھیرا، سب اندھیرا۔ تو لفظ سلخا یہ بتا رہا ہے کہ کائنات میں اصل اندھیرا ہے۔ تو اس کی غلاظت کو دھونے کے لیے دو چیزیں ہیں، دنیا کی غلاظت، میری غلاظت، میرے گھر کی، میرے برتن کی، میری مسجد کی، میرے مدرسے کی۔ اللہ نے دو چیزیں بنائی، ایک پانی اور ایک آگ۔ پانی ظاہری نجاستوں کو دھوتا ہے، اور آگ جو نجاستیں اندر چلی جاتی ہیں وہ ان کو صاف کرتی۔ حرارت، میرے کپڑے پہ کوئی داغ لگ گیا، اس کے لیے پانی ہے۔ لیکن اگر لوہے میں میل بھر گیا، سونے میں، چاندی میں، تانبے میں، پیتل میں اگر میل بھر جاتا ہے تو وہ پانی سے نہیں جائے گا، جلانے سے جائے گا۔ جلائیں گے تو کھوٹ آگ الگ کر دیتی ہے، اصل کو الگ کر دیتی۔ تو اس کائنات کی خوبصورتی دو چیزوں سے ہے، ایک پانی، ایک حرارت، آگ۔ یہ ساری تمہید میں نے ایک آیت کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ اپنے علم کی مثال دیتا ہے پانی کے ساتھ اور آگ کے ساتھ، کہ پانی بھی صفائی کے لیے ہے اور آگ بھی صفائی کے لیے۔ پانی ظاہری صفائی کے لیے ہے اور آگ اندر کی باطنی صفائی کے لیے ہے۔ پانی میرے ظاہر کی غلاظتوں کو صاف کرتا ہے اور آگ اندر کی غلاظتوں کو صاف کرتی ہے۔ تو میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا۔ یہ ایک بات جہاں ختم ہو گئی۔ ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذلک یضرب اللہ الحق والباطل۔ یہاں دوسری بات ختم ہو گئی۔ اب تیسرا اس پر مقدم، اما الزبد فیذهب جفاء۔
وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ سبحان اللہ، کیا مثال ہے، کیا حسن و جمال ہے۔ میرا گلہ ہے کہ ہمارے اہل مدارس جیسے فقہ پہ زور دیتے ہیں، منطق پہ زور دیتے ہیں، ایسے عربی پر زور نہیں دیتے۔ ہمارے طلبہ کی عربی ہے ضرب یضرب ضربا فہو ضارب۔ ایک تاجر مجھ سے کہنے لگا، مولانا مدرسے کے طلبہ میں غصہ زیادہ ہوتا ہے اور کالج کے لڑکوں میں غصہ کم ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا ان کا پہلے دن کا سبق ہے ضرب ضربا ضربوا ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا۔ جو پاگل 14 دفعہ اس کو دہرائے گا دہرائے گا دہرائے گا، کہیں تو اس کے خانے میں فٹ ہوگا کہ بھائی مار کٹائی میرا کام ہے، اوپر سے پٹھان ہو تو اور کام مشکل ہو گیا، اور مشکل ہو۔ پٹھانوں کو غصہ ویسے ہی جلدی آتا ہے۔ قرآن کا حسن عربی کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ جو حسن قرآن ہے، حسن جیسے کائناتی حسن کو دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، آنکھ نہ ہو تو کالا اور گورا برابر ہو جاتا، ایسے ہی عربیت کا ذوق نہ ہو تو حسن قرآن اور جمال قرآن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا۔ یہاں اللہ نے اپنے علم کو تشبیہ دی ہے بارش سے، انزل من السماء ماء، یہ پانی نہیں ہے، یہ قرآن ہے کہ تیرے رب نے آسمان سے اپنا علم اتارا۔ فسالت اودیۃ بقدرہا، تو جو جگہ نیچی تھیں اور نشیب تھیں اور وادیاں تھیں ان میں پانی بھرتا گیا، اور جب وہ فل ہو گئیں تو وہ بہنے لگا۔ تو وادیاں کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں، بے قدرہا، کچھ بہت بڑی ہیں، کچھ کی حد کوئی نہیں ہے، بے قدرہا۔ اب یہاں جو بے قدرہا اور اودیہ ہے وہ زمین کی وادی نہیں اور زمین کا ظرف نہیں، بلکہ اودیہ سے مراد دل ہیں، اور بے قدرہا سے ان کی وسعت، کوئی چھوٹے دل والا، کوئی بڑے دل والا، کوئی تنگ دل والا، کسی کے پاس ہے تو الٹا ہی ہوا پڑا ہے ہی نہیں۔ اطلب قلبک فی ثلاثۃ مواطن، عند سماع القرآن وفی مجالس الذکر وفی اوقات الخلوہ، فإن لم تجدہ فی هذه المواطن فصل اللہ ان یمن علیک بقلب فإنہ لا قلب لک۔ تو کہیں تو وادی ہے ہی نہیں، دل ہی کوئی نہیں، بس وہی لوتھڑا ہے جو دھڑک رہا ہے۔ کہ 3 جگہ دل کو تلاش کرو، قرآن میں دیکھو دل لگتا ہے، ذکر کی مجلسوں میں دیکھو دل لگتا ہے، تنہائی میں دیکھو اللہ سے دل لگتا ہے تو مبارک ہے۔ اگر تیرا دل قرآن میں نہ لگے، ذکر کی مجلس میں نہ لگے، تنہائی میں اللہ کے ساتھ نہ لگے، تو پھر تو مانگ اللہ تجھے دل دے کہ تیرا دل مر چکا ہے۔ لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ تو انزل من السماء ماء، پانی کیا ہے؟ قرآن۔ فصالت اودیہ، وادیاں کیا ہیں؟ دل۔ بے قدرہا کیا ہے؟ دلوں کے وسعت کا چھوٹا اور بڑا اور درمیانہ اور نہ ہونا۔ وادیوں میں کیا پڑا ہوتا ہے؟ گند پڑا ہوتا ہے، بارش زور سے آتی ہے تو سب اوپر آ جاتا ہے، اوپر آتا ہے، بارش کا ریلا آتا ہے وہ سب بہا کے لے جاتا ہے۔ اب بارش میں دیکھو گلیوں کی گندگی کیسے جا رہی ہوتی، کس تیزی سے جا رہی ہوتی، اور پھر جب مسلسل بارش ہو تو وہیں پھر صاف پانی جا رہا ہوتا ہے۔ تو
میرا دل بھرا ہوا ہے بہت سے گناہوں کی نحوست سے، غلاظت سے۔ میرے رب نے آسمان سے قرآن کی بارش فرمائی، میں نے اپنا دل پیش کیا، یا اللہ اسے دھو دے، اسے دھو دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آجا، چھوٹا لائے گا وہ بھی دھو دوں گا، بڑا لائے گا وہ بھی دھو دوں گا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ فصالت، پھر اللہ بہا دیتا ہے حسد کو، بغض کو، ان لعنتوں کو بہا دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال اللہ نے اور دے دی یہاں کہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ کچھ چیزوں کی صفائی آگ سے ہے، تو پھر اللہ ادھر گئے کہ وہ گناہ جو اندر میں اتر جاتے ہیں ان کے لیے مزید مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں سے مجاہدے اور صبر کی کوٹھالی میں پگھلنا پڑتا ہے اور گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ گندگی نکلتی ہے۔ صرف بخاری پڑھنے پڑھانے سے نہیں نکلتی، اور صرف تبلیغ میں سال لگانے سے نہیں نکلتی، اس کے لیے مزید صبر کی گھاٹیوں اور اس کے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری طرف لے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ۔ اور پھر تم یہ بھی کرتے ہو کہ تم زیور کے لیے اور چیز کے لیے تم سونے کو پگھلاتے ہو، کس میں؟ آگ میں۔ تانبے کو، چاندی کو، پیتل کو کس میں پگھلاتے ہو؟ آگ میں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ زبد مثلہ او متاع تک لا کر زبد مثلہ، جیسے گندگی پانی کے اوپر چلتی ہے ایسے ہی اندر چھپی ہوئی غلاظتیں ان کو آگ، وہ آگ کیا ہے؟ وہ قرآن کی تعلیم ہے، وہ قرآن کا بتایا ہوا صبر ہے۔ انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک ایسے آگ بنا دیتا ہے، پھر اس کے اندر گندگیاں جلتی ہیں، بھنتی ہیں، اور وہ بھی غلاظت بن کر باہر نکل جاتی ہیں۔ عربی میں سونار کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ سونارے، عربی میں سونار کو فتان کہتے ہیں۔ فتان، سب سے زیادہ فتنہ پھیلانے والا۔ نہیں، یہ مطلب ثانوی ہے۔ فتن یفتن کا مطلب ہے سونے کو پگھلانا، اور سونا چونکہ وجہ فساد ہے تو فتنہ، فتنہ یعنی شر و فساد میں بھی استعمال ہونے لگا۔ اصل فتنہ کا مطلب ہے سونے کو پگھلانا، اور فتان کہتے ہیں سونا پگھلانے والے کو۔ ایک آیت اس کے ساتھ جوڑو، یہ جو دوسرا حصہ ہے نا اس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا خیال ہے تم کلمہ پڑھنے کے بعد میں تمہیں پگھلاؤں گا؟ نہیں پگھلاؤں گا، آزمانا تو مرادی معنی ہے، میں تمہیں پگھلاؤں گا۔ تم سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے مصائب کی، آزمائش کی بھٹی میں ڈال کے پگھلا دیا، پھر ان کے کھوٹ کو الگ کیا۔ میں ایک سونار کے پاس بیٹھا دیکھنے کے لیے کہ کھوٹ الگ کیسے ہوتا ہے، خراب کیسے ہوتا ہے، سورا پروسیس میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ میں اس آیت کو سنارے سے بھی سمجھ کے بتا کہ اس نے وہ ایک تولے کی ڈلی تھی، وہ شدید گرمی کے دن تھے، میں پسینے پسینے ہوا پڑا، ان کا تو کام تھا۔ تو وہ آہستہ آہستہ جب پگھلنا شروع ہوا تو اس کے اوپر سیاہی آنا شروع ہوئی، پھر جو بالکل پگھل گیا تو پوری ایک تہ سیاہی کی ادھر چلی گئی، سونا ادھر چلا گیا۔
وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ، جو تم سونے چاندی کو پگھلا کر سامان بناتے ہو، زیب و زینت بناتے ہو، زَبَدٌ مِثْلُهُ، ویسا ہی گند ہوتا ہے جیسے پانی کے اوپر گند ہوتا ہے۔ اور جب تم اس بھٹی سے گزر جاتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اما الزبد فیذهب جفاء، وہ جو میل کچیل، کچھ اندر کا کچھ باہر کا، وہ سارا بہہ جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ جو نفع بخش ہوتا ہے وہ سینے میں، دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے۔ آزمائش کی بھٹی سے گزرے بغیر اندر کی گندگیوں سے نہیں نکل سکتا کوئی آدمی، اور جب تک اس سے نہ نکلے وہ آسمان والے کے نزدیک عالم نہیں کہلا سکتا۔ جامعہ اشرفیہ پورے پاکستان کی بہت بڑی جامعہ ہے، اس کی ڈگری کا ایک وزن ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ کاغذ کے پرزے سے زیادہ کچھ نہیں۔ دارالعلوم کراچی اس سے بھی بڑا مدرسہ ہے، اکوڑا فاٹک دارالعلوم سے بھی بڑا مدرسہ ہے، لیکن میرے رب کی نظر میں یہ پرچیاں ہیں کاغذ کی۔ جیسے ہمارے آج کل کے کالجوں کے لڑکے ڈگری لے لیتے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں، ان کو کوئی 1000 روپے پہ نوکری نہیں رکھتا کہ تمہارے پاس صرف ڈگری ہے، فن کوئی نہیں ہے، تم کیا کریں؟ وہ جوتیاں چڑھاتے پھرتے ہیں۔ تو ان کیا خوبصورت مثال ہے، پانی سے کائنات کا حسن ہے، علم سے کائنات کا حسن ہے۔ پانی سے کائنات صاف ہوتی ہے، علم سے کائنات صاف ہوتی ہے۔ حرارت سے زیور بدن بنتے ہیں، حسن و جمال کے نقشے بنتے ہیں۔ علم کی تپش سے تقوی کے زیور بنتے ہیں، حسن و جمال کے پیکر بنتے ہیں۔ عطاء بن ابی رباح مکے کے مفتی، اور سلیمان بن عبد الملک ایسے سامنے بیٹھتا تھا، عطیات کی شکل۔ اور کون تھے؟ حبش۔ کیسے تھے؟ نابینا۔ اور کیسے تھے؟ چپینا۔ اور کیسے تھے؟ ایک ہاتھ بھی ضائع تھا۔ اور کیسے تھے؟ ایک پاؤں بھی ضائع تھا۔ اسود اعمی افطس اشل اعرج، لیکن وہ علم والا حسن اندر آ گیا تھا تو وقت کا بادشاہ یوں بیٹھتا تھا۔ ہمارے بچوں کے پاس صرف کاغذ کی ڈگری ہے، اس لیے نہ دنیا والے عزت دیتے ہیں، نہ آسمان سے کوئی فیصلہ ہوتا تھا۔ تو کیا میرے رب نے مثال سے ہمیں سمجھائی ہے بات کہ تمہیں اس پانی میں نہانا، لیل و نہار قرآن بنانے پڑے گے۔ قرآن، علم صرف قرآن و حدیث کا نام ہے، فقہ تو اس سے مستنبط مسائل قانون ہے، قانون شریعت بن گیا۔ پاکستانی قانون پڑھو کوئی ایمان بڑھتا ہے؟ تو شریعت کا قانون پڑھو کیا ایمان بڑھے گا؟ نماز میں 13 فرض ہیں، 13 واجب ہیں، اس سے کیا ایمان بڑھتا ہے؟ طہارت کے مسئلوں سے ایک مثال دیتا ہوں، قرآن کے تذکروں سے ایمان بڑھتا ہے، حدیث کے تذکروں سے ایمان بڑھتا ہے۔ ابو زرع سکرات الموت میں تھے، بے ہوش تھے، ان کو کلمہ پڑھانا کیسے کیا گیا؟ کیا کیا گیا؟ ہوش تو ہے نہیں کہ حضرت استاد محترم کلمہ پڑھ لیں، یہ تو ویسی طریقہ نہیں۔ تلقین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیٹھ کے لوگ کلمہ شروع کرتے ہیں تو جانے والا بھی پڑھ لیتا ہے۔ اب یہ تو بے ہوش تھے، تو ان کو کلمہ کیسے یاد دیا؟ تو سبحان اللہ،
علم بھی کیا چیز ہے. اب ایک حدیث ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. ٹھیک. تو منذر بن شازان وہ اس حدیث کی سند شروع کرتے ہیں. حدثني ضحاك بن مخلد عن ابي عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي غريب. پھر چپ ہو جاتا، ادھوری سند پڑھ کے چپ ہو جاتا. ابو حاتم اسی سند کو ایک واسطے کے اختلاف کے ساتھ دہراتے ہیں. حدثني بندار، وہاں ضحاک یہاں بندار. عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور خاموش ہو جاتا. اب کانوں میں آواز گئی، آواز تو جاتی ہے، چونکہ ہوش نہیں ہوتا تو ادراک نہیں ہوتا، لیکن یہ بے ہوشی شعور پر ہوتی ہے. لا شعور بے ہوش نہیں ہوتا ہے، وہ ہوش میں ہوتا ہے. تو کانوں میں گئی آواز. ابو زرع فرمایا کرتے تھے مجھے 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد ہیں جیسے تمہیں قل هو اللہ احد یاد. یہ فرمایا کرتے 1,00,000 حدیثیں. ہمارے بچوں کو تو 10 حدیثیں نہیں آتی سند کے ساتھ. تو بڑے بڑے ان کی زبان چل پڑی. حدثني ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب. باقی تو یہاں رک گئے تھے نا، وہ آگے. عن کثیر بن مرۃ الحضرمی عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اور موت آ کلمہ پڑھا، حدیث سنائی. یہ ہے انزل من السماء ماء فصالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. تو بچو اس تپش میں سے گزر کر علم کی راہیں طے ہوتی ہیں. یہ مشقتوں کا بھرا ہوا راستہ ہے. جب اس طرح کوئی نوجوان نکلتا ہے تو وہ کیسا عالم بنتا ہے، ساتھ ہی قرآن نے بتا دیا. ہم حسنین کی ڈگری دیتے ہیں، حضرت والا جامعہ اشرفیہ کی ڈگری دیتے ہیں کہ ہم تصدیق کرتے ہیں فلاں بن فلاں ہمارے پاس پڑھا اور اچھی سیرت گزاری اور آئندہ بھی اچھی سیرت کی ہم امید رکھتے ہیں، تلقین کرتے ہیں. ایسے الفاظ ہوتے ہیں کم ہوگی. میرے رب نے پہلے بتایا کہ علم لیا کیسے جاتا ہے. یہ پہلے بتایا کہ علم لیا کیسے، یہ صبر کا راستہ ہے اور یہ جھیلنے کا راستہ ہے. یہ دل کو صاف، جس دل میں ذرہ بھی کسی کے برابر میں نفرت ہوگی وہاں علم کا دروازہ بند ہو جائے. وہ نفرت قومی ہو، لسانی ہو، معاملات کی ہو، کسی رشتے کی ہو یا مذہب کی بنیاد پر بھی نفرت ہوگی، دروازہ بند ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے تم سب لوگوں کو طبیب بنایا ہے. تمہارے پاس مریض آئے، تم اس سے کہو نہیں تو شراب پیتا ہے، میں تیرا علاج نہیں کروں گا. تو کتنا بڑا یہ گمراہی کا فیصلہ ہوگا. اللہ نے تمہیں حق کی روشنی دی ہے. جو بھٹکے ہوئے ہیں تم انہی سے ہی نفرت شروع کر دو. تو تم نے کیا پڑھا ہے؟ حق. جس کو اللہ نے حق کی دولت دی اس کی پہلی نشانی ہے کہ وہ بے چین ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے کہ ہائے اللہ یہ ہدایت پہ کیسے، ہدایت پہ کیسے. تو جب اس طرح سے علم کا راستہ طے ہوتا ہے تو کیسا عالم تیار ہوتا ہے؟ اس کے پاس
9 صفتیں ہوتی جس کو اللہ نے بتایا کہ اس کے پاس ڈگری تو کوئی نہیں ہوتی، سند بھی نہیں ہوتی، لیکن میں سند دے کے اس کو پاس کرتا ہوں کہ جو میرے بتائے طریقے پر علم کے راستے پہ چلتا ہے اس کے پاس 9 صفات ہوتی۔ 3 آیت چھوڑ کے ساتھ ہی آگے چلے جاؤ۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ اچھا یہ تقابل عجیب، یہ ضدین کا تقابل نہیں، الظل والحرور لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ۔ یہاں ہے ما انزل الیک من ربک الحق کو جاننے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں، کوئی تقابل بنتا نہیں۔ ایک اندھا بھی بڑا عالم ہو سکتا ہے۔ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے علمی شخصیت تھے، میں نے ان کے فتاویٰ پڑھے، ایک فتویٰ حدیث کے بغیر، ایک فتویٰ قرآن کی آیت حدیث سے پاک، قرآن کیا ہے نبی نے۔ تو یہاں یہ کیا ضد بنتی ہے کہ جو آسمان سے اترے علم کو جانتا ہے وہ ہے دیکھنے والا، اور جو نہیں جانتا وہ اندھا ہے، چاہے اس کی لاکھوں آنکھیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کون سے نوجوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں؟ ان کی پہلی صفت الذین یوفون بعہد اللہ، وہ اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو نبھاتے، وہ اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو نبھاتے ہیں۔ یوفون بعہد اللہ لا الہ الا اللہ، شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانا مشکلات لا الہ۔ ان کی پہلی نشانی کہ وہ اللہ کو پہچانتے ہیں اور وہ اللہ سے کیے گئے وعدے نبھاتے ہیں۔ ان کی دوسری نشانی ولا ينقضون الميثاق، وہ اللہ اور اللہ کے بندوں سے کیے گئے وعدے نہیں توڑتے، عہد و پیمان نہیں توڑتے۔ یہ ان کی اونچائی، بڑائی، اخلاق کی اعلیٰ چیز ہے۔ تیسری کیا ہے؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ جتنا زور اللہ نے اس آیت میں وزن ڈالا ہے، اتنا آگے کسی صفت میں اتنا وزن نہیں ڈالا جتنا اس صفت میں وزن ڈالا ہے، ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ حالانکہ اللہ نے امر کیا نماز، اللہ نے امر کیا صبر، اللہ نے امر کیا انفاق، یہاں صرف کہا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو ان کے ساتھ صحیح سلوک رکھتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ سلوک رکھو۔ کون؟ رشتہ دار، جو ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ان کے ساتھ اچھا کرو، وہ چاہے برا بھی کریں۔ پہلا جھگڑا 2 سگے بھائیوں کا تھا اور انتہا قتل پہ پہنچی تھی، حابیل و قابیل۔ اسی میں ایک خاموش پیغام تھا کہ تمہیں اپنوں سے بڑے دکھ دیکھنے پڑے۔ آپ غیروں کی بات کرتے ہیں، ہم نے اپنوں سے دکھ اٹھائے ہیں، لوگ کانٹوں سے بچ کے چلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے۔ ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ سمجھنا ہے تو اپنے نبی کی سیرت کو کہ کیسے معاف کر کے دکھایا۔ قریش چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، کلمہ نہیں پڑھا، کنکریوں کو تسبیح پڑھتے سنا، کلمہ نہیں پڑھا، انگلیوں سے پانی نکلتے دیکھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک دستی 40 آدمیوں کو کافی ہو گئی اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا۔ بدر میں فرشتوں کے گھوڑوں کی ہنہناہٹ سنی، کلمہ نہیں پڑھا۔ خندق میں ذلت دیکھی، کلمہ نہیں پڑھا۔ 10,000 کا لشکر لے کر مکے میں آپ انٹر ہو، کلمہ نہیں پڑھا، اور جب آپ نے کہا جاؤ معاف کیا تو سب دھڑام گیا۔
اب صلہ رحمی دیکھنی ہے تو نبی سے دیکھو۔ 21 برس گالیاں دینے والے نہیں، قتل کرنے پر تلے ہوئے لوگوں کو کہا جاؤ معاف کی۔ ہم نے تو اپنے مزاج ہی بڑے بگاڑ لیے ہیں۔ میں نے عالم ہوں، مجھے اس نے اوئے کر کے بولا ہے، اوئے کر کے، میں تو اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، اس نے مجھے اوئے کر کے بولا ہے۔ میں کیا چیز، میرے اوقات کے 100-200 حدیثیں یاد کر کے میں علامہ بن گیا۔ ما امر اللہ بہ ان یوصل، بڑوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی، اگر یہ صفت آپ کے میرے قابو میں آ گئی، وہاں سے اللہ کے دروازے کھلیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی، اللہ ایسے عزت کے دروازے کھولے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ سے عہد و پیمان، لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترفع والانام خضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب فإذا صح منك البد فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب۔ یوفون بعہد اللہ، یہ ابو فراس شاعر ہے جو سیف الدولہ کی تعریف میں کہہ رہا ہے، میں اسے اللہ پہ فٹ کیا کرتا ہوں کہ اللہ تو راضی ہے اور جگ ناراض ہے، سستا سودا ہے۔ اللہ تیرا میرا تعلق باقی ہے اور سب نے توڑ دیا ہے، سستا سودا ہے۔ اللہ تیرے گھاٹ کا پانی اگر میٹھا ہے تو پوری دنیا کے چشمے کڑوے ہو جائیں، سستا سودا ہے۔ مولا اگر تو راضی ہے تو میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، سستا سودا ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کمائیں، یہ آخری شعر کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ فَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْبُدْ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ التُّرَابُ کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ عاشق ہوں میں عشق کمائیں، دل رکھیں بانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی جتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو سر دتے تے راز نہ بننے۔ 3 چوتھی صفت ان میں کیا ہے؟ علامہ ہیں، ڈگری ہاتھ میں نہیں ہے، جو اللہ نے ڈگری بنائی ہے نا وہ ان کے پاس ہے، دنیا والی ڈگری کوئی نہیں۔ کالج کے بچے سوار ہوئے کشتی میں تو ملاح سے کہنے لگے، ایک لڑکے نے کہا چاچا تمہیں کیمسٹری آتی ہے؟ کہا نہیں پتر، کہا تیری ادھی ضائع ہو گئی۔ دوسرے نے پوچھا چاچا تجھے فزکس آتی ہے؟ کہا پتر میں تو نہ ہی آج سنے ہیں۔ کہا بابا تیری ادھی زندگی گئی۔ تیسرے نے پوچھا تمہیں زولوجی آتی ہے؟ کہا پتر نہیں، میں کا نہیں پتا کی بلا کہ چاچا تیری ادھی گئی۔ اتنے میں اٹھی موج تو چاچا پوچھا پترو تیرنا آمدہ جے؟ وہ آکھن لگے نہیں چاچا، آکھا میری ادھی گئی توڑی ساری گئی۔ تو یہ ہمارے بچوں کے پاس وہ ڈگریاں ہیں کہ جو ساری زندگی لے کے پھرتے رہتے ہیں، کون پوچھتا ہے؟ میں قرآن سے آپ کو سند نکال کے دے رہا ہوں، قرآن کی سند دے رہا ہوں، جو مرضی لے۔ چوتھی سند ان کی کیا ہے؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اللہ سے حیا۔ ایک ہے گناہ چھوڑنا خوف کی وجہ سے، یہ بھی ایمان ہے، خوفاً و طمعاً۔
ایک ہے گناہ چھوڑنا اس سے حیا کی وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سبحان، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ تو چوتھی بات ان کی کیا ہے کہ انہیں اپنے اللہ سے حیا، وہ سر بھی اوپر نہیں اٹھاتے شرم کی وجہ سے۔ پانچویں صفت کیا ہے؟ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ وہ قیامت کے دن کے حساب سے ڈرتے ہیں۔ چھٹی صفت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ آہ نہ کر، آہ نہ کر، کیا کروں؟ لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستاتے۔ آپ کو دنیا میں تکلیف دینے والے زیادہ ملیں گے اور سکھ پہنچانے والے ڈھونڈے سے بھی نہ ملیں گے۔ تو پھر یہ عالم کیا کرتا ہے؟ یہ صبر کرتا ہے۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے ابتغاء وجہ ربہ، سارے ہی کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں، یہ ابتغاء وجہ ربہ کیوں ہے؟ کہ صبر بڑا مشکل ہوتا ہے، تو پھر اللہ اشارہ کر رہا ہے وہ میری خاطر کرتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا میری خاطر ہی یہ کرنا، تو بچہ کہتا اچھا ماں تیری خاطر کرنا، تو ٹھیک ہے کروں گی۔ بچہ کہتا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، ماں کہتی ہے میری خاطر کر لے۔ تو ہمارے بچے اپنی زندگی بھر کی خواہش قربان کر دیتے ہیں کہ ماں جی نے آج ایسے ہی کرنا ہے۔ تو یہاں چونکہ صبر بڑا مشکل کام ہے، سردی میں پسینہ آ جاتا ہے، پھٹ جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، پی جانا، سہ جانا، یہ اتنی طاقت بن جاتا ہے کہ آپ کے سامنے پہاڑ بھی آئیں گے تو راستہ ہے۔ صبر اتنی بڑی طاقت ہے، تو اس لیے اللہ نے کہا ابتغاء وجہ ربہ۔ مشکل ہے تو ساتھ آگے نظر آتا ہے، جیسے اللہ میرے سامنے کھڑا کہہ رہا ہے میری خاطر کر رہا ہے، میری خاطر، میری خاطر۔ سبحان اللہ۔ ساتویں صفت کیا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں اور پڑھ کے دکھاتے ہیں کہ کیسے پڑھی جاتی، کہ دیکھنے والا بھی مزہ لیتا ہے ان کی نماز پر۔ وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ دیکھنے والا ان کی نماز کا مزہ لیتا ہے۔ مسجد میں اذان ہوتی ہے، باہر سے بہت سے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں اور طلبہ بھی نماز میں ہوتے ہیں۔ پیچھے بیٹھ کے دیکھتا ہوں، صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے مدرسے کی بات بھی کر رہا ہوں، جہاں جہاں گیا ہوں سب جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو مجھے طالب علم کی نماز اور دکاندار کی نماز میں کبھی کوئی فرق نظر نہیں۔ پیچھے سے بیٹھ کے لگتا ہے دونوں ہی باہر سے آئے ہیں اور ان کو جلدی ہے واپس جانے کی، کہ جلدی جلدی نماز کو سر سے اتار۔ تو اللہ نے ساتویں صفت بتائی اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ، نماز پڑھ۔ آٹھویں چیز کیا بتائی؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور میرے نام پہ خرچ کرتے ہیں کھل کے بھی چھپ کے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، اللہ کی بخیل سے، کنجوس شوم سے کبھی دوستی نہیں لگ سکتی، چاہے علامہ ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے تہجد گزار ہو، چاہے روزے دار ہو، بخیل سے اللہ دوستی کرتا نہیں، اور سخی سے دوستی توڑتا نہیں، چاہے وہ فاسق و فاجر ہو۔ شیطان کہتا ہے مجھے جتنا فاسق سخی سے ڈر لگتا ہے اتنا بخیل عابد سے ڈر نہیں لگتا،
کہ مجھے یہ خطرہ رہتا ہے کہ اس کی سخاوت اسے بچا کے لے جائے گی، اور عبادت گزار سے مطمئن ہوتا ہوں اس کا بخل اسے گرائے گا جہنم۔ تو بچوں، سخی بات، ہمارے طلبہ بیچارے اکثر غریب ہوتے ہیں، بلکہ سارے ہی ایسے ہوتے ہیں، تو تم پیسہ نہیں خرچ کر سکتے ہو تو ایک اور صدقہ بتاتا ہوں، کسی کو تکلیف نہ ہو، جس کو مسکرا کے ملو، یہ بھی صدقہ۔ ابن فی وجہ اخیک صدقہ، تیرا اپنے بھائی کے ساتھ بولنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ سے سخاوت مانگو، اللہ سے سخاوت مانگو۔ بخیل ایک بڑے زمانے کے بعد اللہ نے جنت الفردوس، باقی جنتیں بنائی کونی فکانت، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ عام جنت کی حور اتنی انگلی، جنت سورج کو ملن اتنی تو سورج نظر نہیں آئے، تو جنت الفردوس والی کیسے ہو؟ عام جنت کی حور 100 جوڑے پہنتی ہے، 100 جوڑے، 100 جوڑے اٹھاتی کیسے ہے؟ جنت کے کپڑے نور سے بنتے ہیں، نور کا وزن نہیں ہوتا، نور کا وزن نہیں ہوتا، اور 100 جوڑے اس کا جو وہ لہنگا اور غرارہ ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھومتا ہے، 3 میل کے دائرے میں۔ یہ عام جنت بتا رہا ہوں، عام جنت۔ تو جنت الفردوس، جنت الفردوس، اور اس کا قد 130 فٹ، جامع اشرفیہ کے مینار سے بھی لمبا۔ ایک نوجوان کہنے لگا، مولانا اتنے لمبے قد کی کیا ضرورت، یہ کافی؟ میں نے کہا تو اگر 5.25 فٹ کا جنت میں گیا، تیری بیوی ہے 130 فٹ، وہ تجھے جیل میں ڈال کے بھول ہی جائے گی کہ کہاں۔ یہ مولانا فضل الرحیم کو اندر والی جیل میں ڈال لے اور مولانا کھنڈا کھڑکاتے رہیں، اس کو تو سنائی نہیں دے گا کہ میرا شوہر نامدار ہے کس جیل میں، نکال کے لوریاں دے گی۔ جو بے وقوف، آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا، حضرت حوا کا قد 130 فٹ تھا۔ یہ ٹائم کے ساتھ گھستے ہمارا یہ حال ہو گیا۔ ایک زمیندار نے مراسی سے کہا میرے گھوڑے کو مالش کر دو۔ مراسی بڑی نازک قوم ہوتی، وہ اس کے سامنے تو کرتا رہا۔ جب زمیندار اٹھ کے گھر گیا، سو گیا، سویا تو چور گھوڑا لے گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھولی تو گھوڑا گیا۔ انہوں نے کہا بھائی آج میری خیال ہے۔ وہ بھاگا اپنے گھر گیا، خرگوش کو لا کے اس کو رسے سے باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر زمیندار باہر نکلا، کرموا کہ جی وہ میرا گھوڑا کی دے کہ سائیں اے کھلوتا ہے، کہو تیرا بیڑا بڈھے، یہ گھوڑا ہے؟ بیٹا خرگوش ہے۔ نہیں سائیں گھوڑا ہے۔ ساری رات مالش کی ہے کہ گھس 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 خرگوش۔ تو میں قربان جاؤں، یہ تو میں عام جنت کی لڑکی بتا رہا ہوں، جنت الفردوس۔ میرے رب نے جب مکمل کی تو اس سے کہا انفقی، جنت الفردوس کو بولو۔ اس نے کہا قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیہ بخیل، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر کوئی بخیل داخل نہیں ہوتا، نہ مرد نہ عورت، کوئی کنجوس بخیل شوم تیرے اندر داخل نہیں ہوگا، نہ مرد نہ عورت۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، لگاؤ اللہ کے نام پہ لگاؤ، واپس آئے گا، واپس آئے گا۔ اللہ اتارتا ہے،
نویں صفت کیا ہے؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، سبحان اللہ، جو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے. یہ عجب لفظ ہے، درا، جواب دینا نہیں ہے، درا مٹا دینا ہے، مٹا دینا. تو میرا رب اشارہ کر رہا ہے کوئی تیرے ساتھ برا کرے اور تو اچھا کرے گا تو ہر قسم کی مصیبت، دکھ، درد، برائی میں مٹا دوں گا، تیرے قریب سے بھی نہیں گزرنے دوں گا، اور وہ جو تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے اس کے نشان مٹا دوں گا، تیرے سر پہ تیرے رب کی چھاؤں آ جائے گی. نویں صفت کیا ہے کہ وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، اچھا نہیں سے دیتے. اور یہ جواب دینا نہیں ہوتا کہ وہ درا ہے مٹا دینا، ایسا سلوک کرتے ہیں کہ وہ برائی کا نشان مٹا دیتے ہیں جس سے اگلا شرمندہ ہو کر پاؤں میں پڑ جاتا ہے. امام زین العابدین جگر گوشہ رسول کے بیٹے، خود جگر گوشہ رسول، ان کو ایک آدمی گالیاں دینے لگے. ناصریت شروع سے آج کی ہے، پہلے بھی تھی، آئندہ بھی رہے. وہ یوں کر کے بیٹھ گئے، وہ یوں سمجھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں. تو سامنے سے آ کر کہنے لگا ایاک انی، تو تجھے گالیاں دے رہا ہوں، کوئی جواب تو دے. انہوں نے کہا وعنک اغضی، میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں، کیا جواب. تو نے وہیں پاؤں پکڑ لیا اور چومنا شروع کر دیا پاؤں، اور کہا اہل البیت ایسے ہی ہوتے ہیں، اہل البیت کذالک اہل البیت، کذالک اہل البیت، کذالک اہل البیت. اہل البیت کی یہی شان ہوتی ہے. میرے عزیزو، یہ نوٹ میں سب کو دوبارہ دہرا کے بات ختم کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنی سند کو قبول کروانا ہے تو اس سند پہ 9 صفتیں نقش کر کے مرنا ہوگا. الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ سے عہد کے سچے، ولا ینقضون المیثاق، لوگوں سے وعدے کے پکے. اب دیکھیں نہیں بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، ریٹ چڑھ جائے تو مکر جاتے ہیں، ریٹ گر جائے تو مکر جاتے ہیں، اسی پاؤں پہ صاف انکار کر دیتے چند ٹکے کی خاطر. کیا صفت ہے؟ لا ينقضون المیثاق، عہد و پیمان نہیں توڑ. تیسرے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں. چوتھی ویخشون ربہم، اللہ سے حیا کرتے ہیں. پانچویں ویخافون سوء الحساب، حساب کی سختی سے. چھٹی والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو اللہ کے لیے صبر کرتے. ساتویں اقاموا الصلاۃ، اور نماز پڑھتے ہیں. آٹھویں وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کھل کے چھپ کے خرچ کرتے ہیں. ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور برائی کا جواب برائی سے نہیں. اس طرح اس کو مٹاتے ہیں، جواب خوبصورت دے کر کہ برائی کا نشان مٹ جاتا ہے. ان کو کیا ملے گا؟ ان کو کہیں بھی کوئی جگہ نہ ملے تو اللہ کہتا ہے اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے تو میں نے جنت بنائی ہے. اور اور کون سی جنت؟ چھوٹی، یہ علماء کی بات ہو رہی ہے، عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی. کون سی جنت؟ جنات عدن یدخلونہا. جنت الفردوس کے 2 نام ہیں، جنت عدن اور جنت الفردوس. تو اللہ کے نبی نے دونوں استعمال کیے، قرآن نے بھی استعمال کی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے جنات عدن یدخلونہا. ایک بہت بڑا فرق جنت الفردوس اور باقی جنتوں کا. سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے جمعہ 8 دن کے بعد، اور جنت الفردوس والے اللہ کا دیدار کریں گے صبح و شام، صبح. اور ایک عجب حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا. ان اللہ یتجلی للناس عامۃ بل ابی بکر خاصۃ.
وہاں جائیں گے اور کون ہوگا؟ ومن صلح من آبائهم، ماں باپ کو لے جائیں گے، وازواجہم، بیویوں کو لے جائیں گے، وذریاتہم، اپنے بچوں کو بھی لے جائیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اب فرشتوں کا پروٹوکول آئے گا، تھوڑا سلام علیکم سلام علیکم۔ تو یہ ان سے پوچھیں گے حیران ہو کر، ارے بھائی آپ لوگ نورانی مخلوق، ہم مٹی کی مخلوق، تو ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ اس کا جواب وہ دیں گے، بما صبر، بما صبر، بما صبر، وہ جو تم نے لاہور میں صبر کیا، ہند سندھ کراچی ملتان پشاور میں صبر کیا، یہ اس کا صلہ ہے کہ آج ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ اچھا، عزت ملنا بڑا نشہ ہوتا ہے، تو فرشتوں کے سلام کا نشہ ابھی باقی ہوگا، اس کی لذت اٹھا رہے ہوں گے کہ ایک دم میرے اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب رحیم۔ واہ واہ میرے بندو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر جنت بھی بھول جائے گی، فرشتوں کا سلام بھی بھول جائے گا، سب کچھ بھول جائے گا، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے خدے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا حل رضیتم، خوش ہو، راضی ہو؟ کہیے اللہ مالنا لا نرضى، یا اللہ ناراض ہونے والی گرمی کو نہیں رہے گی، وقد اعطیتنا ما لم تعط احد من خلقک، تو نے وہ کچھ دے دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ تو پھر اللہ کہے گا افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب جنت سے اعلیٰ چیز دوں، جنت سے بھی اعلیٰ چیز، تو ایک دوسرے کو ایسے دیکھیں گے، اللہ کہہ رہا ہے جنت سے، جنت سے، جنت سے، سرگوشیں شروع ہو جائیں گی، جنت سے کیا ہے؟ کہ یا اللہ ای شیء افضل من ذلک، جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کہیں گے وحل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ آج میں راضی ہو گیا، اب ناراض ہوں۔ یہاں ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے، جب وہ اللہ کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے جو میں راضی ہو گیا، تو یہ سب جنتی مرد عورت کہیں گے بمے انبیاء، یا اللہ ہمیں نہیں پتا تھا آپ اتنے جمال والے، حسن والے، کمال والے، ہمارے نمازیں تو تھیں پر بڑی بے حضوری بے کیفی کی تھی، تو جیسے ہم لاہور میں بن دیکھے آپ کو سجدہ کرتے رہے، ہمیں اجازت دے کہ ہم تجھے دیکھ کر